ناظرین، سندھ کے اندر کرپشن کے الزامات کی زد میں آنے والی اور کارکردگی کے سوالوں کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے 3 باریاں لینے میں کامیاب ہو گئی اور چوتھی باری لینے میں بھی کامیاب اگر ہو جاتی ہے تو پھر سوال کہاں جاتے ہیں اور یہ پھر کیسے پوچھا جا سکتا ہے کہ کرپشن کے الزامات اور کارکردگی کے سوالات پس پشت کیوں سیاسی جماعتیں ڈال کر ووٹرز کا محاسبہ نہیں کر پاتی اور انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہوتی پیپلز پارٹی کو جتوانے میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 ادوار 2008 سے حکمرانی کرتی آئی ہے اور سیلاب کے جو 2022 میں تباہ کاریاں ہوئیں ان میں 70 سے 73 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے اور پکے مکانات جو بنانے تھے 21 لاکھ، ان میں صرف 70,000 ہی گھر بن پا سکے ہیں۔ مختلف اسکیمز دینے کی جو کوششیں کی گئی وہ بھی تاحال کامیاب نہ ہو سکی۔ سندھ کے پیپلز فاؤنڈیشن کے مطابق 14 لاکھ گھر انہیں مکمل کرنے ہیں جو 71,000 تعمیر کروا چکے ہیں۔ فی گھر کو 3 لاکھ دیے جاتے ہیں جن کی اگر 21 لاکھ سے بھی موازنہ کیا جائے تو یہ آتا ہے 600 ارب مالیت بنتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب مشکلات ہی نہیں کہ چوتھی بار وہ انتخابات میں بآسانی جیت جائے گی، کیونکہ سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کا رستہ روکنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں کرپشن کی انتہا کر دی ہے اور کارکردگی صفر ہے، وہی جماعتیں عام انتخابات میں اپنا منشور اور ووٹرز کو قائل کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ سندھ میں 20 اضلاع جو آفت زدہ قرار دیے گئے تھے ان میں 20 لاکھ گھر جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے، 73 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے تھے، تاحال ان کی کوئی مالی معاونت نہیں ہو سکی ہے۔